آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے خلال کی فضیلت اور اس کے آداب کے بارے میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسواک، خلال اور سینگی لائے اور عرض کیا کہ خلال سے دانتوں کی جڑیں مستحکم ہو جاتی ہیں اور دانتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، روزی بڑھتی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ چوب گل اور چوب درخت انار سے خلال مت کرو کہ ان دونوں سے بالخورہ کے مادے کو حرکت ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فے کی لکڑی سے خلال کرے 6 دن تک اس کی حاجت پوری نہ ہوگی۔ فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے درخت خرما کے پتے کے اور فے کے جو کوئی اور چیز مل جاتی تھی اس سے خلال کر لیتے تھے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت انار اور درخت پھولدار اور فے ان تینوں کی لکڑی سے خلال کرنے کو منع فرمایا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ان سے بالخورے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جھاؤ کی لکڑی سے خلال کرنے سے مفلسی اور حماقت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے لیے خلال مہیا کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ خلال کرو کیونکہ فرشتے اس سے زیادہ کسی چیز کو دشمن نہیں سمجھتے جیسا کہ کسی شخص کے دانتوں میں کوئی کھانا دیکھنا۔ حدیث صحیح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ طعام کا جو حصہ دانتوں کی جڑوں میں رہ جائے اسے کھا لو اور جو دانتوں کے درمیان میں رہ جائے اسے پھینک دو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو کچھ خلال کے ذریعے نکالا جائے اسے نہ کھاؤ، اس سے اندرونی زخم پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ جو کچھ خلال کے ذریعے سے نکلے اسے پھینک دو۔ حدیث معتبر میں وارد ہوا ہے کہ کھانے کے بعد سود یعنی ناگرموت ایک قسم کی خوشبودار گھاس ہوتی ہے یا اشنان سے اندر اور باہر سے منہ دھو لینا چاہیے۔ پانی کی فضیلت اور اس کی قسمیں۔ احادیث معتبر میں وارد ہے کہ دنیا و آخرت میں سب سے بہتر پینے کی چیز پانی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص دنیا کے پانی سے لطف اندوز ہوگا اس کو خدا تعالی شرابہائے بہشت سے بھی لطف اندوز کرے گا۔ کسی شخص نے ان حضرت سے دریافت کیا کہ پانی کا مزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زندگانی کا۔ حق تعالی فرماتا ہے ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا مگر کافر خدا پر ایمان نہ لائے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے آئے کریمہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے بالضرور نعمات دنیا کا سوال کیا جائے۔ اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ ان نعمتوں سے مراد تازہ خرما اور ٹھنڈا پانی ہے۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ روئے زمین کے تمام پانیوں سے آب زمزم بہتر ہے اور آب برہوت جو یمن میں ہے وہ روئے زمین کے تمام پانیوں سے سب سے بدتر ہے کیونکہ کافروں کی روحیں وہاں وارد ہوتی ہیں اور دن رات معذب رہتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آب زمزم جس درد کے لیے پیا جائے دوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میہ کا پانی پیو کہ وہ بدن کو پاک و صاف کرتا ہے اور بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اولے کھانے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ مصارف سے روایت ہے کہ ایک شخص ہمارے دوستوں میں سے مکہ معظمہ میں بیمار ہو کر بے حال ہو گیا۔ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اس کا حال عرض کیا۔ فرمایا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس کو کعبۃ اللہ کے پرنالے کا پانی پلا دیتا۔ میں نے اس پانی کی تلاش کی مگر کہیں نہ ملا۔ اتفاق سے ایک ابر آیا، کڑک اور چمک پیدا ہوئی، پھر میہ برسا۔ میں ایک پیالہ پرنالے کے پانی سے بھر کر بیمار کے پاس آیا، اس کا پینا تھا کہ آرام آ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس بچے کا گلا آب فرات سے اٹھایا جائے وہ ہم اہل بیت کے دوستوں میں سے ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ 2 پرنالے بہشت کے برابر دریائے فرات میں گرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے اور دریائے فرات کے درمیان بہت بڑا فاصلہ بھی ہوگا تو بھی حصول شفا کے لیے اس دریا پر جاؤں گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر میں پاس رہتا ہوتا
ہوتا تو ہر صبح و شام میں دریائے فرات پر جانا پسند کرتا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر اہل کوفہ اپنے بچوں کے گلے آب فرات سے اٹھاتے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ سب کے سب مومن ہوتے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک فرشتہ ہر رات کو آتا ہے اور 3 مثقال مشک کے بہشت آب فرات میں ڈال جاتا ہے، اور کوئی نہر شرق و غرب دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی برکت نہر فرات سے زیادہ ہو۔ بہت سی احادیث میں وارد ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گرم پانیوں سے شفا طلب نہ کرو جو پہاڑوں میں ہوتے ہیں اور جن میں گندھک کی بو آتی رہتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ان کی گرمی جہنم کی گرمی سے ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ولایت اور دوستی تمام پانیوں پر عرض کی گئی۔ جس پانی نے قبول کر لی شیریں و خوشگوار ہو گیا، اور جس نے قبول نہ کی وہ کھاری اور تلخ رہا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ کوئی شخص کڑوے پانی سے اور اس پانی سے جس میں گندک کی بو آتی ہو طلب شفا کرے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت سب پانیوں کو بلایا، سب نے حضرت کا کہنا مانا سوائے آب تلخ اور اس پانی کے جس میں گندک کی بو آتی ہے، پس آپ نے ان دونوں پر لعنت کی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر کے نیل کا پانی دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ٹھنڈا پانی حرارت کو فروغ کر دیتا ہے، صفرا کو ساکن کرتا ہے، طعام کو معدے میں گھلاتا ہے، تب کو زائل کرتا ہے۔ فرمایا کہ ابالا ہوا پانی درد کے لیے نافع ہے اور کسی طرح نقصان نہیں پہنچاتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھنڈا پانی پینے میں سب سے زیادہ لطف ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جوش کیے ہوئے پانی سے جسے 7 دفعہ جوش دیا گیا ہو اور ہر مرتبہ برتن بدل دیا گیا ہو بخار جاتا رہتا ہے اور پاؤں اور پنڈلیوں میں قوت آ جاتی ہے۔ ابن ابی تیفور طبیب سے منقول ہے کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور ان حضرت سے زیادہ پانی پینے کو منع کیا، تو آپ نے فرمایا کہ پانی پینا کسی طرح برا نہیں ہے، طعام کو معدے میں ہضم کرتا ہے، غصے کو کم کرتا ہے، عقل کو بڑھاتا ہے اور صفرا کو گھٹاتا ہے۔ ایک اور شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ اس وقت حضرت خرما تناول فرماتے تھے اور اس پر پانی پیتے جاتے تھے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ خرما کے بعد پانی نہ پئیں تو بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں خرما کھاتا ہی اسی لیے ہوں کہ پانی کا ذائقہ اچھا معلوم ہو۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سدرۃ المنتہیٰ۔